أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 102 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ جب ہم کسی بات کی حق کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اظہار ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کی پرفیکشن ہے اس لیول تک پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے۔ اب تقوی کی پرفیکشن کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے؟ اور تقوی ہے کیا؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور امپورٹنٹ بحث ہے جو ہم لوگوں کو سوچنی چاہیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نے کہا کہ ہم اہل بیت کے علاوہ کسی نے اس آیت کی ٹرو معرفت اور اس کے اوپر عمل کرنے کا حق ادا نہیں کیا، یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی نے تقوی کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو جتنا ممکن ہو اتنا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو اپنی طرف سے کوشش ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ کی حرمت کرنا یہ تقوی میں سے ہے، یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تقوی کس طرح اختیار کریں، تقوی ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ دلوں میں سے تقوی اس کے پاس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچانتا ہے۔
اب نشانیوں میں اہل البیت علیہ السلام ایک نشانی ہے، امام حسین علیہ السلام ایک نشانی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ایک نشانی ہے، وہ جہاں پہ مدفون ہیں وہ ایک نشانی ہے۔ اگر وہ ایسی جگہ مدفون ہے جہاں پہ نہ شیعہ جا سکتے ہیں، نہ دعا پڑھ سکتے ہیں، نہ وہاں قبریں ہیں، گرمی ہو تو سورج سیدھا ان کی قبروں کے اوپر آتا ہے، اور اتنی گرمی کہ 120 40 پلس ڈگری وہاں پہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کھڑا کرنے کی ہمت کرے گرمی سے بچ کے تو وہاں پہ جو فوجی ہیں وہ نہیں کھڑے ہونے دیتے۔ اگر فوجیوں سے چھپ کر کھڑے ہوں تو وہاں پہ جو متوع ہیں وہ نہیں کھڑے ہونے دیتے۔ اور اگر آدمی کہیں بیٹھنا چاہے تو ایسی گرمی ہوتی ہے کہ آپ کی ٹانگیں جل جائیں 2 منٹ کے اندر۔ اور اس حالت میں اگر گرمی ہے تو پوری گرمی کے اثرات، اگر سردی ہے یا بارش ہے تو پوری بارش کے اثرات، اگر کوئی رات ہے تو اندھیری رات، اگر صبح ہے تو اندھیری صبح، اگر دن ہے تو اکیلا دن، وہاں پہ کوئی نہیں کہ جو ماتم کرے، کوئی نہیں جو زیارت کرے، کوئی نہیں جو دعا کرے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنی آخری حجت کا ظہور جلد فرما، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جب تک تیری آخری حجت کا ظہور نہیں ہوتا، ہمیں یہ توفیق دے اور قوت دے کہ ہم ان مزارات کی تعمیر کر سکیں جو تیرے شاعر اللہ ہیں اور جو تیرے تقوی کے قریب ہمیں لے کے جائے۔ اب پچھلے دنوں مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں پانی مانگ رہے ہوں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک مجلس میں نے پڑھا کہ امام حسین علیہ السلام جب وہ ذبح ہونے والے تھے، شمر آ گیا تھا آستین چڑھائے، کہا ابن سعد نے کہ خولی بھی ساتھ جائے، دونوں لئیں جو لاشائے سرور کے پاس آئے، آئی صدائے فاطمہ کے ہائے ہائے، دیے خنجر ستم شعار آتے ہیں، چوکو حسین کے مارنے کو جلاد آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پانی مانگا۔ اب ذرا یہ سوچئے اور ذرا تھوڑی سی ریسرچ کر کے دیکھیے کہ جب آدمی کو پانی نہیں ملتا تو آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اگر ایک دن ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بعد اگر اس دن مشقت نہ ہو تو آدمی پیاسا ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ پیاسا نہیں ہوتا۔ اگر مشقت ہو جائے تو آخری کے 1 2 3 گھنٹے ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ سکے۔ اگر اس کے بعد آپ پانی 24 گھنٹے تک نہ پئیں یا ایک سپ پئیں تو ہوتا کیا ہے، آپ کی زبان تالو سے لگنے لگتی ہے، آپ سے بولا نہیں جاتا، ذہن میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد خیال آنے لگتا ہے کہ پانی پی لیا جائے کہیں سے۔ اگر وہ 1 دن بڑھ کے 2 دن ہو جائے تو زبان پھولنے لگتی ہے اور اتنا گلے میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں، کلیجے میں درد ہونے لگتا ہے۔ اگر وہ 2 دن بڑھ کے 3 دن ہو جائے اور اتنی شدید گرمی ہو کہ صحرا کی گرمی، اور اس کے اوپر ایک بوڑھا آدمی ہو جو اپنے گھر بار چھوڑ چکا ہو، جو اپنے بھائی اور اصحاب کی لاشیں اٹھا چکا ہو، اس وقت صرف ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں۔ اس وقت دل چاہتا ہے کہ بس کسی طرح پانی مل جائے، کہ وہ جو گلا کٹ رہا ہے، زبان پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ کانٹے کسی طرح سے دور ہو جائے۔ آدمی صرف یہ سوچتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے، امام حسین علیہ السلام یہی کہتے تھے
مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ اور یہاں تک ہے کہ جب خولی اور شمر آخری وقت میں آئے تو امام حسین علیہ السلام کو دھنا اور وہ اپنی دانت سے اپنی زبان کاٹ رہے تھے۔ پانی سے زبان نہ ملنے کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ زبان کاٹ رہے تھے۔ میں نے یہ روایتیں پڑھی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام چھٹے امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بی بی سید مجھے معاف کیجئے گا، آپ کے بیٹے نے فرمایا کہ میں نے چوتھے امام مکہ مدینہ واپس آنے کے بعد 35 سال روتے رہے۔ جب بھی ان کے سامنے کھانا آتا تھا، جب بھی ان کے سامنے پانی آتا تھا تو وہ رونے لگتے تھے، اتنا روتے تھے کہ کھانے اور پانی کے اندر آنسو بھر جاتے تھے۔ رونے کا سبب اور یہ کہتے تھے، ہائے زہرا کے لال کو پیاسا مار دیا، ہائے زہرا کے لال کو اسی پانی کے لیے مار دیا، ہائے زہرا کے لال کو بھوکا مار دیا۔ ایسی کیا مصیبت تھی مولا، ایسی کیا مصیبت تھی مولا، مجھے معاف کیجیے گا کہ آپ 35 سال روتے رہے۔ تو دوسری جگہ پہ روایت ملتی ہے، ایک امام کا سرونٹ تھا، غلام تھا امام کے ساتھ، امام کو دیکھا امام بہت دور جا رہے ہیں جنگل کی طرف، وہ ساتھ پیچھے چلا، دیکھتا ہے کہ امام ایک جگہ جا کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد بہت دیر تک تسبیح پڑھتے رہے، سجدے میں رہنے کے بعد تسبیح پڑھتے رہے، اور جتنی دیر تسبیح پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے ہیں۔ اس نے کہا، امام اگر اجازت ہو تو میں یہ عرض کروں کہ آپ کا گریہ ابھی کم نہیں ہوا، کتنے سال اور روئیے گا؟ سالوں ہو گئے آپ کو روتے ہوئے، کربلا کو ہوئے وقت ہو گیا، اب آپ روئیے نہیں، ہم سے رونا دیکھا نہیں جاتا۔ امام نے کہا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، انہیں علم نبوت سے پتا تھا کہ وہ بیٹا زندہ ہے، انہیں علم نبوت سے معلوم تھا کہ وہ بیٹا زندہ ہے، لیکن اس ایک بیٹے کی جدائی نے ان کی کمر خم کر دی، ان کے بال سفید کر دیے، ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، اور وہ ہر وقت روتے رہتے تھے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ اور اب میں بتاتا ہوں، میرے ساتھ 18 جوان آنے علی بنی ہاشم تھے، علی مرتضیٰ کے بیٹے تھے، میرے ساتھ وہ ایوان انصار تھے کہ جیسے کہ نہ رسول اللہ کو ملے نہ امام علی کو ملے، میرے بابا کے ایوان انصار تھے، میرا اپنا بھائی علی اکبر تھا، میرا بھائی علی اصغر تھا، اور سب سے بڑھ کے وہ جس کے لیے دنیا پیدا ہوئی، وہ خامس آل ابا، وہ جو کہ اس دنیا کی خلقت کی وجہ ہے، وہ جو کہ پسر سیدہ فاقونین ہے، وہ جس کو سید فاطمہ زہرا نے چکیا پیس کے پالا، وہ جو کہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، وہ جو کہ رسول خدا کا بیٹا ہے، یہ سارے میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، اور ایسے شہید نہیں ہوئے۔ جب کسی قربانی کو بھی شہید کرتے ہیں تو پانی پلاتے ہیں،
جب کسی قربانی کو شہید کرتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھیوں میں شہید نہیں کرتے، لیکن ان کو سب کے سامنے مارا، ماؤں بہنوں کے سامنے مارا، باپ کو بیٹوں کے سامنے، بیٹوں کو باپ کے سامنے، اور بھوکا مارا، پیاسا مارا، اور اتنا پیاسا مارا کہ میرے بابا پانی کو مانگتے تھے لیکن دینے والا کوئی نہ تھا۔ اب میرے 18 فخر یوسف مارے گئے، میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اسی سے اپنا غم بیان کرتا ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا من یہود